پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اس کی 18ویں آیت۔ افسیوں 5واں باب 18ویں آیت لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ سب سے پہلے میں علی جناب پاسٹر ایمانویل طاہر، جن کے ساتھ میرے بہت سارے رشتے ہیں، یہ ہم خدمت ہیں، خدا کے عظیم خادم ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور بڑا پیار ہے ہمارا درمیان۔ بہت جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ سو میں اپنی طرف سے، اپنی چرچ کی طرف سے، سالٹ آف دی ارتھ چرچ کی طرف سے، کنگ جیزس چرچ کی تمام کلیسیا اور تمام لیڈرز کو اس بابرکت خوبصورت چرچ کی بلڈنگ کی پہلی عبادت میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا خاص موقع ہے، اور میں اور بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس بابرکت موقع پر عجیب کی منادی کا مجھے موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ بردر، گاڈ بلیس یو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہم پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، ہلیلویا۔ اور میں اپنے چرچ میں، بلکہ میں جہاں بھی انجیل سنانے جاتا ہوں، میں سنانے سے پہلے ایک بات ضرور اقرار کروا لیتا ہوں کہ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے مبارک ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ مبارک کا مطلب بابرکت ہے۔ تو ہم سب زندہ ہیں اور خدا ان کی حضوری میں ہے، اس لیے مبارک ہے۔ ہلیلویا۔ سو زندہ کی کوالٹی ہے کہ وہ سن سکتا ہے، وہ قبول کر سکتا ہے، اور وہ عمل کر سکتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ بولے کہ میرے ساتھ، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ آج کا مضمون ہے، اپنے پاس ضرور کہیں نہ کہیں لکھ لیجئے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے عید پینتیکوست منائی، کتنے لوگوں نے منائی؟ سب نے؟ برکت ملی؟ یہ کوئی ون ڈے شو نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کی عید نہیں ہے۔ آئی، منائی اور ختم۔ یہ کنٹینیوسلی خدا کی خواہش ہے۔ اس کی شارپنس تھوڑی کم کر۔ یہ خدا کی خواہش ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، کنٹینیو ہوتے جاؤ۔ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی دائرہ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی لکیر نہیں ہے۔ ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ، جتنا ہونا چاہو ہوتے جاؤ۔ صبح بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، سونے سے پہلے بھی، سو کر اٹھتے ساتھ ہی روح سے معمور ہوتے جاؤ، درجہ بدرجہ بڑھتے جاؤ۔ یہ ایک دن کا فیسٹیول نہیں ہے۔ عید پینتیکوست آیا، منایا، فنش۔
تو کلام کی خواہش ہے، کلام کی ڈیمانڈ ہے ہر ایماندار سے، ہر اس شخص سے، ہر اس مرد اور عورت سے، ہر اس خاندان سے جو خدا کے حضور اپنے آپ کو ایماندار گنتا اور گنوانا چاہتا ہے۔ خدا کی ڈیمانڈ ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں ایک مثال دی گئی ہے، شراب میں متوالے نہ بنو، نہ بنو، منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ جی کتنے لکھے ہے، کتنے لکھے ہے شراب نہ پیو؟ لو سن لو، کلام کہہ رہا ہے، افسیوں 5 باب کے اندر کلام فرما رہا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی پیدا ہوتی ہے، اس سے کردار میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کے کردار کو داغ لگتا ہے۔ اپنی کردار کی تعمیر کیجیے، اپنے کردار کے اندر درجہ بدرجہ روحانیت کو بڑھاتے جائیے۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ شراب میں متوالے نہ بنو۔ متوالے کون ہوتے ہیں؟ متوالے کا اگر اردو لغت میں مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مست، مدہوش۔ شراب، ایک ہی آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، میں اس کو صرف سکھانے کے تعلق سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جو شرابی ہوتے ہیں آپ کی نگاہ میں گزرتے ہوں گے، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، انہوں نے کہا بچیاں کو روٹی ملے یا نہ ملے، انہوں نے عادت میں شمار ہو جاتا ہے، ان کو طلب لگتی ہے، ان کو کھچ پڑتی ہے نا، پنجابی دے نا کھچ پہنتی ہے، وہ پھر کھ نہیں ملتے، پھر وہ گھر دیا شہواں بھی بیچ دیں۔ کیا پورا کرنا ہے؟ اپنا نشہ، عادت جو لگی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ دنیا دار لوگ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے حالا لالا کر کے پہ جاتے ہیں، ہے نا، دنیا دار لوگ حالا لالا کر کے پہ جاتے ہیں، ایمانداروں ہیلیلویا کر کے ابلیس نو پہ جانا چاہیے، ہیلیلویا۔ بھائیوں بھی ڈرتے کب تجھے، ہم جہاں غصہ دکھانا ہے وہاں دکھاتے نہیں، اور جہاں پر نہیں دکھانا انہیں ایویں ہی خود پہنتے، ہے نا۔ تو کلام کہتا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، بدچلنی میں نہ جاؤ، بلکہ اس کے عوض، اس کے برعکس روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور ایمانداروں، غیر ایمانداروں سے سیکھ لو، وہ شراب کا عادی ہے اور روز شراب پیتا ہے، اور وہ اس میں بڑھنا چاہتا ہے، کہتا میں لٹیا جاواں پر میری عادت پوری ہونی چاہیے۔ کاش ایمانداروں کو روح کی عادت لگ جائے، کاش ایمانداروں کو روح کا ٹیسٹ لگ جائے، کاش ایمانداروں کو روح کا درجہ بدرجہ بڑھنے کی عادت پڑ جائے، اور کہ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، میں روح میں بڑھوں گا۔ بنتا ہے ایمانداروں، آج مجھے اور آپ کو اس بات کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر بڑا کچھ ہے، ہمارا اندر جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز درست ہے، ہم جانتے ہیں کہ کہاں پر خدا کے کلام میں ممانعت کی گئی ہے، کہاں ہمیں اجازت دی گئی، سارا ہی پتا ہے، لیکن ابلیس نے ہمارے کانوں میں بول بول کر کلام کو رد کروا دیا ہے، اور اس بات کو کہ تو خدا کے حضور نہیں جا سکتا پکا کر دیا ہے، پکا کر دیا ڈیلی۔ وہ آپ کے کان میں اگر کہتا ہے تو بہت گناہگار ہے، تو خدا کے حضور نہیں جا سکتی، تیرے بہت زیادہ گناہ ہے، تو خدا کے حضور نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیں، آپ میں سے کسی کا کوئی وزٹ جارڈن ہوا ہو، آج کل بہت لوگ جا رہے ہیں،
14 میں ہم نے ان ٹورز کا آغاز کیا. وہاں پر جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں نے وہاں پر ایک دریا، ایک سمندر دیکھا. اس کا نام تھا بحیرہ مردار، ڈیڈ سی. انہوں نے نام کیے ڈیڈ سی، بحیرہ مردار. میں نے پوچھا یہ بحیرہ مردار کیوں ہے اس کا نام؟ میں نے کہا جی انہیں اندر کوئی جاندار نہیں ہے، یہ سب کچھ لے لیتا ہے لیکن پروڈیوس کچھ نہیں کرتا. اس کے اندر دریائے یردن جاتا ہے اور جنیاں مچھیاں دریائے یردن تو بحیرہ مردار سے جاتی ہیں مر جاتی ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہیں. میں نے ایک بات سوچی، اکثر ایماندار بھی اس حالت میں ہوتے ہیں، جسمانی طور پر زندہ، روحانی طور پر مردہ. ان کا ایک ہی خیال ہوتا ہے، بس آن دو میرے پاس آ جائے، میں فلفل ہو جاؤں، میرے پاس آ جائے. لیکن پروڈیوس کچھ نہیں کرتے، وہ کچھ دیتے نہیں ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں. ڈیڈ سی لگتا تو ایسے ہی ہے نا بحیرہ مردار وچ کھ نہیں، لیکن اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اس کے اندر 1 کلو پانی میں سے تقریباً آدھا کلو نمک نکل آتا ہے نا، سالٹ ہے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ پروڈیوس کچھ نہیں کرتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے موبائل یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سب کے پاس ہے. یہ جب اس کی بیٹری مک جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ڈیڈ ہو گیا. تو یہ جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، سارا کچھ مک جاتا ہے نا. بولو کوئی بول دے کیوں نہیں، آپ اپنی چیزیں فرینڈلی چیز ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے. جب اس کے یہاں پر ایک نوزل لگتی ہے، ایک لیڈ لگتی ہے اور کرنٹ اس کے اندر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ الائیو ہو جاتا ہے اور جو فنکشن ہے وہ دوبارہ چالو ہو جاتے ہیں. ایماندار بھی ایسے ہے، جب تک وہ خدا کی حضوری سے دور رہتا ہے، جب تک وہ خدا کی حضوری سے دور رہتا ہے، وہ ڈیڈ ہوتا جاتا ہے. وہ ڈیڈ ہو کر ایسا ڈیڈ ہو جاتا ہے کہ ابلیس صاحب نے اگر کہتا ہے اب تو الائیو نہیں ہو سکتا، اب تو دوبارہ ریچارج نہیں ہو سکتا، اب تو واپس اپنی خدمت پر بحال نہیں ہو سکتا، اب تو واپس اپنے عہدے پر نہیں جا سکتا، اب تو واپس اپنی خدمت میں نہیں آ سکتا. لیکن میرے بھائی میری بہن، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو چارج ہو جاتے ہیں، اور جب چارج ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے کارآمد ہو جاتے ہیں. تو بزرگوں سے کہتے ہیں ہاللیلویا. ڈیڈ نہ رہیے، ریچارج ہوتے رہیے. موبائل کو بار بار چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو صرف عید پینتیکوس پر رلکس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ عید پینتیکوس بنانا ہے، چٹے کپڑے پالو، وہ کوئی گل نہیں، کالے بھی پائے اڑ کے آ جائے گا تاٹے کو. اسے کپڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اچھا ہے ہم اچھا وائٹ خوبصورت سوٹ پہن کر آئے، لیکن ایک دن نہیں. روح سے معمور ہوتے، روح سے معمور ہوتے جاؤ. آپ کو لگ رہا ہے آپ ڈیڈ ہو گئے ہیں، لیکن آپ ڈیڈ نہیں ہوئے، کیونکہ جب آپ کی پریزنس یہاں پر خدا کے گھر میں ہوگی، جب آپ آ کر خدا کے قدموں میں آ جائیں گے، پہلے پرستش آپ کو چارج کرے گی، پھر رہی سہی کسر جو ہے وہ کلام چارج کر دے گا، اور پھر آپ دوبارہ سے 100% چارجنگ کے ساتھ اگلا ہفتہ گزاریں گے. ہاللیلویا. جڑے کہتے ہیں نا ٹی وی جی ویکھ لواں گے، یہ ٹی وی بن کے رہ جاتے ہیں.
ٹیویاں تے مجبوری ہے تسی بارڈر تے جے ہے نا تسی بارڈر تے جے جنگ لڑن دے ہو تہاڈی پوسٹنگ اوتھے وے تسی نہیں گرجے جا سکدے تے لا دو ٹی وی نو برابر لگا لیجئے گھر بیٹھے آنا نہیں چاہتے خدا کے قدموں میں آنا پسند نہیں کرتے تو یاد رکھیں ریچارج ہونے کے لیے کرنٹ کے ساتھ ہک ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ہک ہونا پڑے گا پھر ملے گا کچھ نہ کچھ عزیزو مجھے اور آپ کو کلام کے اندر اس بات کو پہچاننا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز کیا گیا ہوتے جاؤ جاری فی الحال جاری ایک ختم نہ ہونے والا ٹینس ہے ہوتے جاؤ بڑھتے جاؤ پہچانتے جاؤ یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچو یسوع مسیح کی قدرت کو جانو روح القدس کے کاموں کو جانو روز نہیں بات روز نیا تجربہ خدا کے بارے میں آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے میں بائبل مقدس میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خدا کے ساتھ روز نیا تجربہ کرتا تھا اور نیا تجربہ لے کر روز نیا نام خدا کے حضور پیش کرتا تھا کوئی جانتا ہے اس شخص کو His name is David انہا نام داؤد سلیمان کا باپ خدا کے دل کے موافق خدا کا پیارا بتائیں گے کیا نام دیے خدا کو اس نے خدا کو نام دیے کیا نام دیا جب پہلا نام میں بتاتا ہوں خدا نے میرا چپان ہے جی آگے ہاں جی نہیں کمی تھے مطلب نہیں ہونی آگے نام بتائیے اس نے کیا کہا خداوند میرا اس نے کہا خداوند میری کمک ہے وہ میرا اونچا برج ہے وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے وہ میرا قلعہ ہے وہ میری ڈھال ہے وہ میری سپر ہے کیوں کہا کیونکہ وہ خدا کو پرسنلی جانتا ہے ہلیلویا وہ خدا کے ساتھ روز کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ روز خطروں میں جاتا ہے وہ روز مصیبتیں اٹھاتا ہے وہ روز مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور خدا اس پر اپنا سایہ کرتا ہے وہ روز سامنے دیکھتا ہے قتل کرنے والے موجود ہیں جانتا ہے وقت کا بادشاہ میرے خلاف ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اور جب بچ جاتا ہے کہتا ہے خدا میری سپر ہے دشمن سامنے تھا میں نظر ہی نہیں آیا اس کو آپ کیوں ڈرتے ہو میری بہن میرے بھائی آؤ خداوند کے روح میں بڑھتے جائیں خداوند کے روح میں زور ماریں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے معمور اچھا جب آپ روح سے معمور ہوں گے غور سے سنیے گا یہ نہیں کہ ابلیس ٹل جائے گا ابلیس اور آپ پر اٹیک کرے گا آپ اور ابلیس کے ریڈار میں آ جائیں گے جب آپ روح سے معمور ہوں گے لیکن آپ کو ایک فیسلٹی ملنے والی ہے برکت سے بھرنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کو برکت ملنے والی ہے جب آپ روح سے معمور ہوں گے تو ابلیس آئے گا ابلیس آپ سے ڈیل کرے گا ابلیس آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا ابلیس آپ کو مشکلات سے دوچار کرے گا لیکن جب روح سے معمور ہوں گے تو پھر آپ ابلیس سے ڈیل نہیں کریں گے روح ڈائریکٹ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا اور پھر ہمیشہ فتح خدا کی ہوئی فتح ہمیشہ روح کی ہوئی ہے آپ نہیں ہاریں گے ابلیس ہارے گا اور اگر آپ اور میں روح سے خالی ہیں تو پھر ابلیس تب بھی آئے گا اور پھر فتح ابلیس کی ہوگی up to you آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کسی نے کارٹون دیکھے بچوں کے سمبا لائن والے کس نے دیکھے تو میں 2D چیزیں ہاں جی کس نے دیکھے بہت بڑا زبردست اس میں کہانی ہے کہانی یہ کہ ایک شیر ہے اور وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اتنا سا شیر
اب اس کی ٹریننگ کرتا ہے کہ پتر تو آن والا جنگل دا سچ ہے. اس کے کانوں میں ڈالتا ہے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے, آنے والے دنوں میں تو نے باغ ڈور سنبھالنی ہے پورے جنگل کی. اب وہ بچہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. ہے وہ بھی نکا جائے, چھوٹا جائے. وہ ایک دن دشمن کے علاقے میں چلا جاتا ہے. غور سے سنیے گا, بڑی برکت کی بات ہے. وہ دشمن کے علاقے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دشمنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. اب وہ جو لگڑ بگڑ سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لاوی آ گیا بادشاہ کا پتر, پڑھ لو کھا بھی جاؤ. لیکن اب وہ چھوٹے سمبا کے ذہن میں کیا ہے, میں بادشاہ ہوں, میں کیا ہوں. اب وہ سامنے 5-7 لگڑ بگڑ کھڑے, یہ چھوٹا سا سمبا اب منہ سے آواز نکالنا چاہتا ہے اپنے باپ والی, بڑے شیر والی, پر وہ اندروں نکلتی تو آواز نکلی جی, ایڈی آواز نکلتی. وہ کرتا رو, وہ نکلتی نہیں, آواز ہی نہیں نکلتی. ہے چھوٹا, نکلے گی کیسے. لیکن سامنے جو دشمن ہے وہ بہت بڑا, وہ 2 دفعہ ٹرائی کرتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی. تیسری دفعہ وہ اپنا منہ کھولتا ہے, چھوٹا سمبا منہ کھولتا ہے تو بڑے شیر کی آواز نکل آتی ہے. ایکچولی آواز اس کی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کا باپ بڑا شیر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب وہ راگ کرتا ہے تو لگڑ بگڑ بھاگ جاتے ہیں. غور سے سنیے گا, میں اور آپ بھی چھوٹے سے سمبا ہی ہیں, چھوٹے سے سمبا ہیں اور کوشش کیا کر رہے ہیں, بڑا شیر بننے کی. آپ اور میں بڑا شیر ابھی بن نہیں سکتے. ابھی لگڑ بگڑوں کا ابلیس کا مقابلہ ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی کر پائیں گے. ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ یہودا کے بابر کی ضرورت پڑے گی. ہمیں ہمیشہ رول کی دوسرے مددگار کی ضرورت پڑے گی. اور جب وہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ ابلیس ہارا ہے. بولے ہاللیلویا. وہ ہارا ہے, آپ ایسے نہ ڈرا کریں, وہ ہارا ہے اور اس نے ہارنا ہے اور اس کے پاس ہارنے کے علاوہ کوئی چارہ. آئیے ایک حوالہ دیکھیں, رومیو کے نام خط, پیچھے آ جائیے گا. رومیو 8واں باب اس کی 16ویں آیت. سیکھ ہم کیا رہے, مضمون ہمارا کیا ہے, روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہم یہ سیکھ رہے ہیں. رومیو 8واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, روح خود ہمارے روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. ابلیس روز آپ کو کیا کہتا ہے, تو خدا کے حضور نہیں آ سکتا. ابلیس روز کہتا ہے تیرے زنا بہت زیادہ ہے, تیری بدکاریاں بہت زیادہ ہے, تیرے فراڈ بہت زیادہ ہے, تیرے جھوٹ بہت زیادہ ہے, تیرے اندر تو بہت زیادہ عیب جو ہے, تو خدا کے حضور نہیں آ سکتا, تو خدا کے حضور قابل قبول ہی نہیں ہے, تو اتنا داغدار ہے, تو خدا کے قدموں میں نہیں جا سکتا. لیکن آج کا یہ حوالہ رومیو 8:16 ہمیں کیا تسلی دے رہا ہے, ہمیں کیا سکھا رہا ہے, ہمیں کیا برکت دے رہا ہے کہ روح جس میں ہم نے روز درجہ بدرجہ بڑھنا ہے, روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے. ہاللیلویا. گواہی دے رہی ہے, گواہی آ گئی ہے, سٹیمپ آ گئی ہے, آپ کے پاس گواہ مل گیا ہے. روح ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتی ہے کہ اے میرے بھائی تو جتنا مرضی گناہگار ہے, اے میری بہن تو جتنی مرضی گناہگار ہے, تو جتنا مرضی داغدار ہے, اگر تو خدا کے قدموں میں آ جاتا ہے, اگر تو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, اگر تو اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے, اگر تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, تو بیگانہ نہیں, تو خدا کا فرزند ہے, تو اس کا بیٹا اور تو اس کی بیٹی ہے. یہ روح ہمیں سکھاتا ہے. ہاللیلویا. یہ روح ہمیں سکھاتا ہے. روح ہوگا تو سکھائے گا نا, روح کے اندر ہم جائیں گے تو سکھائے گا, روح ہمارے دل میں آئے گا, ہمارے اندر آئے گا تو سکھائے گا. ہم آنے نہیں دیتے, ہم تو صرف ایک ہی دن فیسٹیول مناتے ہیں.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کلام کہہ رہا روز ضرورت ہے، روز بڑھنے کی ضرورت ہے، روز قدم مارنے کی ضرورت ہے، روز سیکھنے کی ضرورت ہے، روز نئے تجربے کی ضرورت ہے، روز اپنے آپ کو روحانی رنگ میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، ڈیلی۔ اور یسوع مسیح نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ یوحنا 14:16 دیکھیے ذرا، یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16ویں آیت۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ میرے یسوع کا بابرکت وعدہ ہے، میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، دنیا نہیں جانتی، تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے، تم اسے محسوس کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے بلکہ تمہارے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے، روح القدس کا گھر ہے، وہ تمہارے اندر رہتا ہے، تم اسے جانتے ہو، دنیا نہیں جانتی، دنیا کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ سو یسوع مسیح کے اس بابرکت وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیجیے۔ اور اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں تو آج نکلیے، نکلیے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ میں بڑا روحانی ہوں، میرے جتنا تو کوئی روحانی، بولو بھائی، بجنی تھوڑی دے دی اسی تھوڑی جی کئی بار نکل کے نا سہارا دے کے رکھنے جی میں چھت نہیں دیکھتی کچھ ریلیکسنگ انجوائے کیا کرے خدا کے کلام کو۔ روح کہاں رہتا ہے؟ کیا ادھر تو میرے کھبے پاسے رہنا ہے نا، کہتے ہیں نا جب کسی کو پیار کا بڑا اظہار کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو میرے دل سے نہیں رہتا، روح القدس آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ اس سے واقف ہیں، آپ اس سے جانتے ہیں۔ کبھی روح القدس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا؟ میں ایک دن سرگودا سے آ گیا، کنونشن پر کلام سنانے کا، ڈرائیو کر کے واپس آیا، رات تقریباً مجھے 3 بجے، میں سویا۔ اب صبح اٹھاؤں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی کلام کا حصہ ملے، کیونکہ میری عادت ہے میں جانے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتا ہوں۔ اب میں بیٹھا ہوں، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، سر درد ہو رہا ہے، یہ میری شولڈرز درد ہو رہے ہیں، وہ ڈرائیو کر کے آنا، ڈرائیو کر کے جانا، کلام بھی سنایا۔ میں نے سارا کچھ چھوڑا، ایسے صوفہ تھا، اس کے اوپر ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، چونکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ میں کہا خدا میرے کو کچھ نہیں ہو رہا، پلیز میری مدد کر۔ اب یقین جانیے میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتانے لگا، ایک دم سے میرے بالوں میں ایسے سرسراہٹ سی ہوئی اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں سے بالوں سے وہ بلیسنگ یہاں پر آئی، ماتھے پر آئی، سر کی درد ختم۔ جب وہ بلیسنگ یہاں تک آئی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، میں اور خدا کے حضور جھومنے لگا، ویسے ایسے۔ جب وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے میری شولڈر کی پین ختم، ٹانگوں کی تھکاوٹ ختم، پاؤں تک آیا، میں ایسے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا، ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ میں نے کہا خدا تیرا شکر ہے، اور میں نے آخری بات خدا سے کہی، میں کہا خدا ہلکا پھلکا بھی ہو گیا تو کلام بھی دے دے۔ میں کہا مجھے کلام چاہیے، کلام بھی دے۔ اور اس دن مجھے یاد ہے ایسے میری آنکھوں کے سامنے زبور 133 آیا،
میں نے آنکھیں کھولی، بائبل نکالی، زبور 133 پڑھا، اس کے ساتھ خدا نے 2 اور حوالے دیے اور جا کے جیل سنا دی. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ اور میں روح القدس کے ساتھ کتنا انکاؤنٹر کرتے ہیں. روزانہ اپنی ہر بات شیئر کیا کریں، اچھے دوستوں کی طرح، اچھی سہیلی کی طرح اپنا اندر کھول کر بیان کیا کریں، کیونکہ لکھا ہے روح ہمارے روح کے ساتھ مل کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم بیگانے نہیں ہیں، ہم لے بالغ نہیں ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں پکے والے. کیونکہ جب یسوع کو قبول کر لیا تو پھر ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ کے فرزند بن گئے، اور جب فرزند بن گئے تو پھر موجہ لگ گیا. ہیلیلویا. پھر موجہ لگ گیا. روح القدس کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اور جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا، متی 12:33 کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. درخت اپنے پھل ہی سے، ہیلیلویا ہیلیلویا، اونچی کرو ہیلیلویا. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر درخت کی پہچان کرنی ہے، پتے سارے دے رہی ہوتے ہیں تو ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں. آم کے پیڑ پر کیا لگے گا؟ اونچی بولو گے پتہ لگے گا. امرود کے درخت پر، لیچی کے درخت پر، مولی کے درخت پر، نو اور تو مونگنے لگتے تھے. جب درخت اپنے پھل سے پہچانا جا رہا ہے تو غور سے بات سن میری بہن، میری بات، میرے بھائی. جب درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو پھر روحانی شخص بھی روح سے پہچانا جاتا ہے. روح اس کے اندر ہوتا ہے، روح کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کلام کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ایب جو کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بدخویاں نہیں ہوتی ہیں، دوسروں کی لیگ پولنگ نہیں ہوتی ہے. روحانی شخص روحانی باتوں سے پہچانا جاتا ہے. روحانی وہی ہوگا نا جو روح میں بڑھے گا، روح میں قدم مارے گا، روح میں بدرجہ آگے کو جائے گا، سو پہچانا جائے گا. یہ نہیں کہ اتنے بہ کے ساڈے نعرے نہیں مکتے تے چوک چ ساڈیاں پسینہ صاف کیا سمجھ تسی کیا ہے نا. اتنے رکھ کے ہاتھ جلو سی توے کھڑ رہے ہیں نا، وہ لوگ پھر تاتے ہی سانو کہتے ہیں یہ بھائی مشن والے جڑے نے نا، یہ گرجے جی بس بھائی مشن والے ہوتے ہیں، یہ باہر دنیاوی ہوتے ہیں. بڑے سخت الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم دوہری زندگی گزارتے ہیں، 2 معیار ہیں. ہم خدا کے حضور میں کچھ اور ہوتے ہیں، باہر نکل کے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اگر آپ روح سے معمور ہیں، اگر روحانی ہیں، تو پھر آپ چرچ میں بھی وہی ہوں گے، پلپٹ میں بھی وہی ہوں گے، چوک میں بھی وہی ہوں گے، ہم سائے کے ساتھ بھی ویسے ہوں گے، کیونکہ روح ہمارے اندر ہے. اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہیلیلویا. اعمال کی کتاب 16 اس کی 16ویں آیت تک دیکھیں. اب ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. پول ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے ساتھ شاگرد بھی تھے، اس کے اپنے شاگرد تھے. وہ جب دعا کے لیے جاتے تو وہاں پر ایک خاتون تھی، لڑکی تھی، جس کے اندر غیب دان روح تھی. اگلے زمانے کی باتیں بتا دیتی تھی. ابلیس کے پاس یہ بھی ہتھیار ہوتا ہے نا. وہ جب دعا کے لیے جا کر ان کے پیچھے نعرے لگاتی تھی، یہ دیکھو یہ خدا کے بندے ہیں، یہ دیکھو یہ خدا کے بندے ہیں. میں ہوں پولیس کی جگہ تے چاواں چ کہندا اللہ دس اے شیطان بھی میری تعریف کرتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں، پورا نہیں نا. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے. ابلیس کیا کہتا ہے؟ لو جی پادری صاحب تر پہ جے، اے بھائی صاحب فلانی دکان تے کھلوتے جے، اے بھائی صاحب دروازے کے آگے دے، تے پادری صاحب پلے نہیں سماؤں دے. میں اتنا کرامت ہوں، ابلیس کو میرا پتہ ہے.
پولس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کیوں کر رہی ہے، اس کے اندر بری روح ہے، اس کے اندر ابلیس ہے، اور بہت سی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحوں کا امتیاز بھی مانگا کرے۔ خدا سے کہا کرے خدا روحوں کی پرکھ دے، یہ ایک نعمت ہے، روحوں کی پرکھ چاہیے۔ اور وہ پہچان گیا کہ اس کے اندر جو بول رہی ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پال چلا جائے گا یہاں سے، جب پالوس یہاں سے خدمت کر کے آگے چلا جائے گا، تو یہ اپنے آپ کو ریکمینڈ کرائے گی کہ دیکھو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی، میں اور وہ ایک ہی ہیں۔ ایک دن وہ دعا کے لیے جا رہے تھے، پیچھے سے اس نے پھر کہا وہ دیکھو خدا کے بندے جا رہے ہیں، اور لکھا ہے پولوس نے مڑ کر غصے کے ساتھ کہا یسوع کے نام سے اس بدن میں سے نکل جا، اور وہ غیب دان روس لڑکی کو چھوڑ کر نکل گئی۔ پہچانیے، روس سے معمول لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ عزیزو، جلدی سے میں ایک آخری سیشن کی طرف آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جب روح القدس آپ کے اندر آئے گا تو آپ کے اوپر روح کا پھل لگے گا۔ درخت اپنے بچانا چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ شاباش۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، غور سے سنیے گا۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، جب روح کا پھل نظر آئے گا آپ کے اندر تو پہلی اپیرنس کیا ہوگی؟ آپ کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت لگ جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اے جڑا بس بس کرتے پھرتے ہیں نا اسی ایویں ساتھ ہی دوسروں کی نعمتوں سے جلنا، دوسروں کی باتوں سے جلنا، دوسروں کی سرفرازی سے جلنا، یہ مک جائے گا اور محبت آ جائے گی۔ ہم محبت میں سرشار ہو جائیں گے۔ محبت کی کوالٹی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ محبت خدا ہے، لکھا ہے خدا محبت ہے، تو جس کے اندر محبت ہوتی ہے اس کے مطلب اس کے اندر یہ بولنے نہیں ہوتا خدا ہے، اور جس کے اندر محبت ہے وہ روح کا پھل نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اندر کی کڑواہٹ مکنا شروع ہو گئی ہے اور محبت آنا شروع۔ دوسرے نمبر پر جو اپیرنس ہوگی آپ کے اندر وہ ہے خوشی۔ ایسے غصے چہرے لینا ایک خوش ہو جائے گی، ہے نا؟ آپ خوشی اور شادمانی میں کیا ڈفرنس کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے وقتی، ایکسٹرنل، باہر سے چیزوں کی خوشی، ہے نا؟ پسندیدہ رشتے دار آ گیا، کیوں ہے؟ چاہ چڑھ گئے۔ ہلو، پسندیدہ رشتے مامے آ گئے، ہے نا؟ مامے آ گئے تو چاہ چڑھ جاتے ہیں، تو چاچا آ جاتے ہیں، چاہ مک جاتے ہیں، تو چاہ بھی مک جاتی ہے، گیس بھی مک جاتی ہے نا؟ پسند کے رشتے دار آئے، کیا ہو گیا؟ خوشیاں چڑھ گیا۔ تو جڑے پسند نہیں ہیں وہ آ گئے، یہ کدھر آ گئے منہ چو۔ مہینے کی پہلی چڑھی تنخواہ ملی، چاہ چڑھ گئے، خوشیاں آ گئی ہیں، کہ 15 خوشیاں مک گئی ہیں، کیونکہ پیسے، سنیے برکت کی بات ہے،
جب ہم ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ اپنی خوشی کو ریلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتی ہیں ہم خوش نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے آج کلام میں سے یہ برکت کو ریسیو کریں کہ اگر آپ اندر سے خوش ہو جاتے ہیں، اگر آپ اندر سے شادمان ہو جاتے ہیں، اگر آپ اندر سے ہیپی ہو جاتے ہیں تو باہر پاویں اگ بھی لگ جائے تسی خوش ہی رہو گے۔ خدا ہالےلویا، تسی خوش ہی رہنا ہے، کچھ ہے پھر بھی خوش، تسی نہیں ہو تب بھی خوش۔ یہ خوشی آپ کو اندر سے بابرکت کر دیتی ہے، اور یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر یسوع آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر روح آ جاتا ہے، جو روح کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 نعمتیں ہیں میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن۔ اس کے بعد روح کا پھل لگنے کے بعد روح کی نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ روح کی نعمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور روح کی نعمتوں کے بعد جب پھل اور نعمتیں آ جائیں گی تو پھر روح کی خدمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ روح کے خادم بن جائیں گے، پھر آپ روح سے خدمت کرنا شروع کریں گے۔ اس لیے روح سے خالی نہ رہیں، روح کو کوئی فیسٹیول نہ سمجھے، روح اس کو صرف ایک دن کی منانے کی عید نہ سمجھے، بلکہ روح میں معمور ہوتے جائیں۔ صبح اٹھ کر، شام سونے سے پہلے، دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کام پر رہتے ہوئے آپ روح سے معمور ہوتے جائیں، بندرجہ روح میں بڑھتے جائیں، اور آپ روحانی طور پر قداور ہو جائیں گے، اور یقیناً آسمان کا خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا کے قدموں میں جھکے چند لمحوں کے لیے۔